روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے بہت ہی زیادہ نیک عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کس کی حفاظت میں چھوڑ کر جائیں، کیونکہ ان کو کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے فلاں عابد کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ آئیں یہ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ لیکن عابد نے اس سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے لڑکی اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پناہ مانگی، مگر وہ بھی لپٹے رہے اور بار بار اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ ایک کام کرو، اس کو میرے عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اس میں ٹھہرا دیا اور چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ لڑکی ایک عرصے تک اس عابد کے پڑوس میں ہی رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا کر چلا جاتا، پھر دروازہ بند کر کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ پھر اس لڑکی کو اطلاع کرتا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر کھانا اٹھا کر لے جاتی۔ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی ڈالی اور اس کے دل میں خیر کی ترغیب دی اور اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے باہر نکل کر کھانا لے جاتے رہنے کی وجہ سے اس کو دیکھ کر اس پر کوئی عاشق ہو جائے، اس لیے آپ چل کر اس کے گھر تک جایا کریں، اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر جا کر رکھ آتا، مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، اور اس طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی اور اجر کی ترغیب دی اور لالچ دلا کر کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے اندر جاتے اور کھانا رکھ کر آتے تو اور بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کا کھانا لے کر اس کے گھر میں لے جا کر رکھنے لگا۔ اس طرح سے ایک عرصہ ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی کی ترغیب دی اور کہا جناب آپ اسے کچھ باتیں کرتے، وہ تم سے باتیں کرتی، اس سے اس کو اور بھی زیادہ انست حاصل ہوتی، اس لیے کہ وہ اکیلے رہ رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک عرصے تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کو مانوس کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک لیتا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھتی، وہ تم سے باتیں کرتی اور تم اس سے باتیں کرتے، اس سے اس کو اور بھی زیادہ انست حاصل ہوتی۔ چنانچہ شیطان اس کو گرجا گھر کے دروازے پر بٹھا دیا اور لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھا دیا، اور یہ دونوں ایک عرصے تک آپس میں باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دی اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے تو اس کو اور بھی زیادہ انست حاصل ہوتی۔ چنانچہ اس نے یہ بھی کر ڈالا اور ایک عرصے تک یہی صورت رہی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے دروازے کے پاس ہو جاتے، پھر کہا کاش آپ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے تو اور بھی بہتر ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا دن اس سے باتوں میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہوتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشی کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ ماری اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا اور اس کے نفس کو ابھارنے لگا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور زنا کر بیٹھا۔ ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے، جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے جس نے تیرا بچہ جنا ہے تو وہ تیرا کیا حشر کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ تو شرمندہ ہوگا اور میں تجھے شرمندہ ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم ایسا کرو، اس کے بیٹے کو ذبح کر کے دفن کر دو، یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے مارے خوف کے اس گناہ کو چھپا لے گی۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جو کرتوت کی ہے یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی؟ تم ایسا کرو کہ اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دفن کر دو۔ چنانچہ اس لڑکی کو بھی ذبح کر دیا اور اس کے لڑکے کے ساتھ اس کو بھی گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا اور اوپر سے چٹان رکھ کر زمین کو برابر کر دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح سے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا
یہ عبادت میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور اس کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے تعزیت کی، لڑکی کے لیے دعا کے جملے کہے اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگا اور کہا کہ وہ نیک خاتون تھی، گزر گئی، یہ دیکھیے اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے، افسوس کیا اور ایک دن تک اس کی قبر پر رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی اور یہ اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے بڑے کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو عابد نے دیا تھا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو شیطان نے اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور حملہ کیا، اس نے اس کا بچہ جنا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس عابد نے اس لڑکی سمیت ذبح کر دیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے دفن کر دیا۔ پھر شیطان درمیانے والے بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا، پھر چھوٹے کے پاس آیا اور اس کو بھی ویسا ہی کہا۔ جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ چنانچہ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے سامنے گئے اور کہنے لگے میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ کوئی جھوٹا سا خواب ہے، بے حقیقت ہے، چلو چھوڑو۔ لیکن چھوٹے نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ پر جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں چل پڑے، اس جگہ کو تلاش کیا اور اپنی بہن کو اس کے بچے سمیت ذبح شدہ پایا۔ پھر اس کے بارے میں عابد سے پوچھا تو ابلیس کی بات کی تصدیق ہو گئی جو اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے گرفتار کر لیا گیا اور سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے۔ جب اس کو سولی کی لکڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا تو جانتا ہے میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنے میں مبتلا کیا۔ تو نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور حملہ کر کے اس کو اور اس کے بچے کو ذبح کر دیا۔ اگر آج تم میری پیروی کرو اور اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں تم پھنس گئے ہو۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ کفر کیا تو شیطان اس سے اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے ہٹ گیا کیونکہ وہ اس کو گمراہ کرنے کا اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اور اس حالت میں اس کو سولی دے دی گئی۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جیسے شیطان کی مثال ہے کہ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر لو تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب میں تم سے بری ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ان دونوں یعنی شیطان اور کافر ہونے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پہلے دوستو آپ نے دیکھا کہ اس عابد نے اپنے نفس کو پر اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے باز نہیں آیا، اجنبی عورت سے ہم کلام کیا اور خلوت بھی کی اور زنا کر بیٹھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہلاک و برباد ہو گیا۔ اگر وہ اپنے طبیب یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرتا تو کبھی بھی اس کا برا انجام نہیں ہوتا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الہی وخلق الانسان ضعیفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو صبر نہیں کر سکتا، حالانکہ یہی اس کا امتحان ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفس سے محفوظ کر کے صفات ملکوتی سے اپنے آپ کو موصوف کر لے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے درجات پائے۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا مال بطور امانت میرے پاس رکھے تو مجھے امید ہے کہ اس مال کو صحیح سلامت لوٹا دوں گا، اور اگر کوئی حبشی عورت بطور امانت میرے پاس رکھی جائے اور میں اس کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی تنہائی پالوں تو میں اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے دروازہ بند کرو، پھر اس کے پیچھے جا کر مجھ سے باتیں کرنا۔ ابلیس کہتا ہے کہ عورتیں میرا ایسا تیر ہے کہ جب میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔